أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت النبی کے ایک بہت ہی اہم موضوع کو ڈسکس کرنے والے ہیں، اور یہ اتنا وسیع اور اتنا واسٹ پہلو ہے کہ اگر ہم اس کی ایک ایک بات پر کانسنٹریٹ کرنے لگ جائیں اور ہم شروع سے سٹارٹ کریں کہ جب سے تخلیق دنیا ہوئی اور تخلیق کائنات ہوئی، تو ہمیں سیرت النبی تک آتے آتے ایک طویل عرصہ نکل جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل چند ہزار سال کے واقعات کو ہم کوئکلی ریکیپ کریں گے، تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تو اس وقت وہاں کا ماحول کیا تھا، وہاں کے اطراف کے ماحول کیا تھے، اور کون کون سے ادیان یعنی کون کون سے ریلیجنز وہاں پہ آلریڈی جمع تھے، اور وہ کس طرح وہاں جمع ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں کیا معاملہ فرمایا۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے اور آپ عربی تھے۔ اب علماء نے عربوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں عرب عاربہ، ایک ہوتے ہیں عرب مستعربہ، اور ایک ہوتے ہیں عرب بائدہ۔ عرب بائدہ تو وہ عرب ہے کہ جن کا ہمیں تاریخ میں یا قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے، لیکن وہ عرب اب موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قوم عاد، قوم ثمود اور اس طرح کی اور دوسری قومیں۔ عرب عاربہ وہ عرب ہیں جو اوریجنل عرب ہیں، جو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، آج بھی زندہ ہیں ان کی نسلیں۔ اور عرب مستعربہ وہ عرب ہیں کہ جو نسلاً تو عرب نہیں تھے، لیکن وہ عرب میں آ کے بس گئے، اور انہوں نے عربک لینگویج، عربک کلچر، ایوری تھنگ دیٹ واز سراؤنڈنگ دیم دیٹ واز عربک، اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور وہ پھر بعد میں عرب ہو گئے۔ اب عرب عاربہ جو کہ اوریجنل عرب ہیں، آپ یوں سمجھ لیں جیسے مثال کے طور پہ جو لوگ یمن کے رہنے والے، اور عرب مستعربہ یوں سمجھ لیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوریجنلی تو عرب نہیں تھے، لیکن ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد عرب میں آ کے بس گئی، اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو عرب کر لیا اور عرب اڈاپٹ کر لی یہ ساری چیزیں۔ تو اس طرح عربوں کی تین قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ عرب بائدہ وہ جو نہیں رہے لیکن عرب تھے، عرب عاربہ جو کہ اوریجنل عرب ہیں، اور عرب مستعربہ جو کہ عرب بن گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے بھیجنے سے پہلے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے خطہ عرب کو چن کر یہاں پر ایک ایسا معاملہ فرمایا کہ جس سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پہلے سے اس بات کی پلاننگ شروع کر دی تھی کہ میں نے یہاں پر اپنا ایک نبی بھیجنا ہے۔ اور ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے اکلوتے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے جاؤ اور فلاں جگہ پر جا کر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ارض مقدس ہے، یعنی مکہ مکرمہ، تو وہ یہاں تشریف لائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ معاملہ کیسے فرمایا ہے کہ بچے کو اٹھایا، اچھا حکم ہے بیوی کو کچھ بتانا بھی نہیں، بیوی سے کوئی بات بھی نہیں کرنی، اور راستہ طے کیا، شام سے ہوتے ہوئے یہاں آئے مکے میں لا کے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا، اور بچہ بھی بالکل شیرخوار، یعنی آپ سمجھ لیں ننا بیبی، دودھ پیتا بچہ،
اور ساتھ میں کچھ کھجوریں، کچھ ستو، کچھ پانی چھوڑا، اور پورے مکے میں کچھ نہیں، کوئی پھل نہیں اگتا، کوئی سبزی نہیں اگتی، کوئی درندہ نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کچھ نہیں، اور وہاں پر کوئی پانی نہیں، ایک ٹیلا ہے، اس ٹیلے کے پاس اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر اب واپس جا رہے ہیں۔ اب جب واپس جا رہے ہیں تو بی بی ہاجرہ دوڑی، اور بی بی ہاجرہ دوڑی، اور یہاں تک کہ وہ دوڑتے دوڑتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے، اور انہوں نے ایک بات کی، ابراہیم علیہ السلام آپ ٹھیک ہے نہیں بتاتے تو نہ بتائیں، لیکن اللہ بھی ہمارا کہا دا یا ابراہیم، یہ تو بتا دیں کہ جو یہ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی ناراضگی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی بیوی کو بتائیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب دیکھیں نا، بیوی کا بھی تو آگے ایمان، آگے بی بی حاجرہ ہے، بی بی حاجرہ کہتی ہیں کہ بس اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کافی ہے، اب آپ بے فکر ہو کے جائیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں، اگر اللہ نے ہمیں مارنا ہوتا یا کوئی تکلیف پہنچانی ہوتی تو جہاں ہم تھے وہاں پر بھی پہنچا سکتا تھا۔ اب اتنا اہتمام کر کے مجھے یہاں لایا ہے میرے بچے کے ساتھ، تو اس کی کوئی حکمت، اس نے ہم سے کوئی ایسا کام لینا، تو بس اب آپ بے فکر ہو کے جائیے، اللہ ہم کو کافی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا دور نکلے وادی سے تو آف کورس پیچھے بیوی ہے، بچہ ہے، اور یہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے کہ اپنے اہل کی ہمیشہ خیر خواہ رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ دیکھو اپنے اہل کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اور تم سب میں سب سے زیادہ اچھائی کا معاملہ میں اپنے اہل سے کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تھوڑا دور نکلے تو آپ نے ایک دعا کی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے آف سپرنگ کو ایک ایسی ویلی میں جہاں پہ کچھ نہیں اگتا، بواد غیر ذی زرع، لیکن میرے پاک پروردگار عند بیتک المحرم، لیکن یہ جو غیر آباد جگہ ہے یہ تیرے بابرکت گھر کے پاس ہے، یعنی مسجد الحرام کے پاس ہے۔ اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کعبۃ اللہ کا کوئی وجود نہیں تھا وہاں پہ، لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہاں پہ کعبۃ اللہ تھا کسی زمانے میں، تو وہ جگہ تو حرمت والی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں میرے پاک پروردگار یہاں کچھ ہے نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ تیرا حرمت والا گھر ہے۔ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، اے میرے پاک پروردگار میری اولاد کو توفیق عطا فرما کہ وہ نماز کو قائم کرے، یعنی ان حالات میں بھی اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اس اولاد کو جس کو میں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں گمراہی سے بچانا، میرے پاک پروردگار انہیں توفیق عطا فرمانا کہ یہ تیری نماز کو قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور میرے پاک پروردگار اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کا اس طرف رخ کر دے، ان کے دلوں کو اس طرف پھیر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور اے میرے پاک پروردگار یہاں کے رہنے والوں کو آپ ہر طرح کے پھل کھلائیے، اور اس لیے نہیں کہ وہ سرکشی کرنے لگے بلکہ اس لیے لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ کتنی پیاری دعا ہے، ایک نبی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جب اللہ سے دنیا کی نعمتیں مانگیں تو دنیا میں دین کی قربت بھی مانگیں، کہ اللہ انہیں دین پر قائم فرما، کہ اللہ تو ان سے راضی ہو جا، کہ اللہ تو انہیں نعمتیں دے تاکہ یہ تیرا شکر کرے نہ کہ سرکش ہو جائے، اور اے اللہ ان کی آخرت میں بھی مدد فرما۔ تو خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے، تو انشاءاللہ کبھی ہم جب قصص الانبیاء میں بات کریں گے تو پھر اس کو ہم کور کریں گے، لیکن بہرحال ان شارٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں اور ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ہیں تو کیا لیتے ہیں، حضرت اسماعیل کو بچانے کی جگہ آپ بھیڑ ذبح کرتے ہیں۔ ابراہیمی ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو وہ قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کیجیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو فرام سٹارٹ بلڈ نہیں کیا، بلکہ اس کی فاؤنڈیشنز ایگزسٹ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیج دیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جہاں جہاں یہ بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا ہے وہاں آپ نشان لگا لیں اور کھدائی شروع کریں۔ جب کھدائی کی تو وہاں پہ پرانی فاؤنڈیشنز مل گئی، کیونکہ کعبۃ اللہ سب سے پہلے تو فرشتوں نے بنایا تھا۔ فرشتوں کے بنانے کے بعد پھر طوفان نوح میں وہ تباہ ہو گیا، تو فاؤنڈیشنز تو تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فاؤنڈیشنز کے اوپر کعبۃ اللہ کو کھڑا کیا، جس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، تو جب ابراہیم علیہ السلام دیواریں کھڑی کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی، تو بیت اللہ جو ہے یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے دنیا میں بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَتْ لِلنَّاسِ بِبَكَّةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جو ہم نے بنایا زمین پر انسانوں کے لیے تاکہ ان کو ہدایت ملے، وہ اس طرف رخ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائے۔ اور دیکھیں کعبۃ اللہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب آپ کعبۃ اللہ کی طرف دوبارہ رخ کر کے نماز پڑھیں تو ہم کعبۃ اللہ کی طرف دوبارہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، بس اس نے جو ہے ہماری ڈائریکشن کو اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں اپنی اپنی طرف سے نماز پڑھتا، اپنے اپنے ڈائریکشنز میں نماز پڑھتا۔ اللہ نے ڈائریکشن کے پروسیس کو اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے ایک قبلہ بنا کر، ایک تاکہ مسلمانوں میں یکجہتی پیدا ہو۔ خیر بہرحال ہم اپنے موضوع سے بہت دور چلے جائیں گے اگر ہم مزید اس بحث میں پڑھیں تو۔ خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا اور وہاں کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ اچھا اب دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بہت چھوٹے سے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چلے گئے تو وہ جو کھانے پینے کی چیزیں اور پانی وانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، اب جب پیاس لگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ماں جو ہے وہ دوڑی۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا صفا مروہ، اس کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا کر ان کی اماں جو ہے وہ صفا مروہ پہ چڑھی، پہلے صفا پہ چڑھی اونچائی پہ، دیکھا کہ پانی نظر آتا ہے، کوئی نظر آتا ہے، نہیں نظر آئے تو پھر نیچے دوڑے، پھر مروہ پہ چڑھی۔ تو جب یہ نیچے کی طرف آتی تھی نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو پھر وہ جلدی جلدی اوپر کی طرف دوڑتی تھی۔ تو یہ صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا 2 چکر، پھر اسی طرح کر کے نا انہوں نے 7 چکر لگائے۔ تو جب 7ویں چکر میں پہنچے تو اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں میرا نبی اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی مار رہے ہیں وہاں پہ تم اپنا پر مارو، اور اللہ کے حکم سے وہاں پہ چشمہ جاری ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی تو اللہ کے رسول ہی ہے نا، یعنی اللہ کا پیغام لے کر کے اس کے نبیوں کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی رسول ہیں اللہ کے۔ تو ایک رسول کا پر، ایک رسول یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی، تو سوچے اس پانی کی کیفیت کیا ہوگی جس کے اندر 2 رسول شامل ہوں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو آپ نے بھی اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا، تو اب اس میں 3 رسول شامل ہو گئے، کتنا بابرکت پانی ہے۔ تو خیر بہرحال جب پانی شروع ہو گیا وہاں سے تو وہاں سے پھر ندا آئی حضرت حاجرہ کو کہ آپ غم نہ کریں بی بی، اور اپنے بچے کی طرف واپس لوٹیں۔ تو جب بی بی حاجرہ وہاں پر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ دا واٹر واز گشنگ آؤٹ، تیزی سے پانی نکل رہا تھا، تو وہ ڈری کہ کہیں ہم ڈوب ہی نہ جائیں، تو انہوں نے جلدی جلدی جو ہے نا پتھر اس کے ارد گرد جمع کرنے شروع کر دیے تاکہ پانی کو روکیں، اور وہ کہتی جاتی زم 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 زم، یعنی ان کی جو زبان تھی عبرانی، اس میں اس کا مطلب تھا کہ ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا، تو بہرحال اس پانی کا نام ہی پڑ گیا زمزم۔
تو یہ اللہ کی برکت سے انسانوں کو زمزم کا پانی اللہ نے دیا. تو خیر بہرحال حضرت بی بی حاجرہ نے وہاں پر پانی کو روک دیا. اچھا یہ وہی زمانہ تھا کہ یمن سے کچھ لوگ نکلے. اچھا وہ لوگ یمن سے نکلے تو جب پانی کی تلاش میں نکلے تو یہاں پر پہنچے اور یہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. اچھا چونکہ وہ یہاں سے آتے جاتے رہتے تھے تو انہوں نے کہا یار بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں اور عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی قریب ہی میں ہے. تو انہوں نے کچھ لوگ دوڑا. جب وہ لوگ یہاں پر پہنچے تو انہوں نے بی بی حاجرہ سے پوچھا کہ اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ تو بی بی حاجرہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ بالکل یہاں پہ رہیے، آپ یہاں پہ رہیے، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ پانی پر ہماری حکومت ہو. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو لوگ آئے تھے نا یہاں پر بسنے کے لیے، یہ رہنے والے تھے یمن کے، اور یہ جو قبیلہ تھا یہ قبیلہ جرہم تھا. تو جو یہاں پر آ کر بسا اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان سیکھی، کیونکہ یہ تو عربی بولنے والے تھے اور یہ عرب عاربہ میں سے تھے. اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد بھی عربک انفلوئنس میں آئی اور عرب مستعربہ بن گئی. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ پھر ہم آگے اس موضوع کو لے کر چلیں گے اپنی اگلی نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.